بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے چاندی کا نصاب۔ سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، خواہ سونا چاندی اینٹوں کی شکل میں ہو یا زیوروں کی شکل میں یا برتنوں کی صورت میں، خواہ وہ زیور یا برتن استعمال کیے جاتے ہوں یا رکھے ہوئے ہوں، یا ان سے بنے ہوئے سنہری دو پہلی گوٹے چھٹے ہوں، جس صورت میں بھی سونا چاندی موجود ہو اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ پہننے اور استعمال کے زیور پر زکوٰۃ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو عورتیں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تم کو آگ کے کنگن پہنائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ سونے کا زیور کنز تو نہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں سونے چاندی کی کنز پر وعید کی گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زیور نصاب زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچے اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں۔ یہ روایت ہے مالک والو داود۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اور 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ تو 200 درہم چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، جو 52.5 تولے چاندی ہوتی ہے۔ یہ چاندی کا نصاب ہے، یعنی 618 گرام اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا، جو 1 تولہ 3 ماشا 6 رتی ہوتا ہے۔ یہ دو یا اس کی قیمت دے دو، اور 200 درہم کا 40واں حصہ 5 درہم بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سواری کے گھوڑے کا غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی۔ سواری کے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے، سو تم چاندی کی زکوٰۃ ادا کرو، 40 درہم سے 1 درہم، لیکن 199 درہم میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، جب پورے 200 درہم ہو جائیں تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ رواه ترمذی اور ابو داود کی روایت میں ہے کہ ہر 40 درہم میں 1 درہم زکوٰۃ ہے، مگر جب تک 200 درہم پورے نہ ہوں ان میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ جب 200 درہم ہوں تو ان میں 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور اس سے زیادہ ہوں تو ان کی زکوٰۃ اسی حساب سے دیں۔ سونے کا نصاب 20 شقال ہے، جس کے 7.5 تولے یعنی 84 گرام ہوتے ہیں، یہی سونے کا نصاب ہے۔ اس کا 40واں حصہ 100 اور ماشا حصہ 100 عدد سواد و ماشا زکوٰۃ میں دینا ہوگا، خواہ زکوٰۃ میں سوا دو ماشا وزن کا سونا دے یا اس کی قیمت دے دو، اختیار ہے۔ جب سونے چاندی کی زکوٰۃ اسی
جنس سے دی جائے، مثلا چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے یا سونے کی زکوٰۃ سونا دینا ہے تو وزن کا اعتبار ہوگا، اور غیر جنس سے ادا کرنا ہے تو پھر اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اگر کسی کے پاس چاندی نصاب سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر اس کے پاس نصاب سے کم تھوڑا سونا بھی ہے تو دونوں کو ملا کر قیمت کے لحاظ سے سونے یا چاندی جس کا بھی نصاب بن جائے اسی پر زکوٰۃ ہے۔ مثلا چاندی کی قیمت کا سونا ملانے سے سونے کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ دو، اور اگر سونے کی قیمت چاندی میں شامل کرنے سے چاندی کا نصاب بن جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ نصاب سے زیادہ سونا یا چاندی بڑھے تو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ زیادتی نصاب کا 5واں حصہ ہے تو اس کا بھی 40واں حصہ واجب ہے، ورنہ معاف ہے، صرف سابقہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح ہر 5ویں حصے پر اس کا 40واں حصہ بڑھتا جائے گا۔ مثلا 200 درہم نصاب میں 5 درہم لازم ہے، اس کے بعد مزید کچھ لازم نہیں جب تک کہ نصاب کا 5واں حصہ اس پر زائد نہ ہو جائے۔ مثلا 200 پر جب 40 کا اضافہ ہو جائے جو 200 کا 5واں حصہ ہے تو اس 5ویں حصے کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں اور دینا ہوگا، تو 240 درہم میں اب کل 6 درہم زکوٰۃ کے لازم ہوں گے۔ اسی طرح ہر 40 میں 1 درہم زیادہ ہوتا جائے گا، اور اگر 236 درہم ہیں تو صرف 200 کی زکوٰۃ ہے، 36 معاف ہے کیونکہ 5واں حصہ 40 بنتا ہے اور 36 کم ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ معاف ہے جب تک 40 نہ بن جائیں، 1 درہم اور نہیں بڑھے گا۔ سونے یا چاندی میں کھوٹ ملا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالتے وقت دیکھیں گے کہ کھوٹ پر اگر سونا یا چاندی غالب ہے یا برابر ہے تو سونے یا چاندی کا حکم ہے، سب پر زکوٰۃ ہے، اور اگر کھوٹ غالب ہے اور چاندی یا سونا علیحدہ کیا جائے تو وہ سونا چاندی خود نصاب ہے یا دوسرے مال سے مل کر بقدر نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ موتی اور جواہرات پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں اور پتھروں کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تفصیل ہم علماء کرام سے معلوم کریں۔ یہ ہم نے کتاب سے پڑھا ہے، یہ علامہ عالم فقری ایک عالم ہے، ان کی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے فضائل مجموعہ، فضائل اعمالی اس کا نام ہے، لیکن سنی اس کتاب سے ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔